جنت اور جہنم میں داخل ہونے کا بھی فرق ہے. جنت اور جہنم میں داخل ہونے میں بھی فرق ہے. جنتی لوگ کیسے داخل ہوں گے اور جہنمی لوگ کیسے داخل ہوں گے، ان دونوں کا فرق بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے. پہلے تو جب سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ ایک ہی طرح، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، سبھی اٹھائے جائیں گے بغیر کپڑوں کے، ننگے بدن، ننگے پاؤں اور پیدل. جب سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب حاضر ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، تو شروع میں تو سب پیدل، شروع میں تو سب پیدل ہیں. جیسا بخاری شریف کی حدیث میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، تحشرون حفاتاً عراتاً غرلاً. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا حشر کیا جائے گا، تمہیں جمع کیا جائے گا ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کے. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں ایک لفظ اور زیادہ ہے، مشاطن، پیدل، ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنے کے اور پیدل. یہ صحیح حدیث و ثابت ہے. شروع میں تو سب کے سب، چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں، چاہے نیک ہوں چاہے برے ہوں، سب کے سب پیدل چلیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے. حساب ہونے سے پہلے کی بات ہے. کب کی بات ہے؟ حساب کتاب ہونے سے پہلے کی بات ہے. لیکن حساب کتاب ہو جائے گا، جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ. اس وقت کیفیت اب الگ ہو جائے گی، اب بدل جائے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں بیان کیا ہے 16ویں پارے میں، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنتی کیسے داخل ہوں گے اور جہنمی کیسے داخل ہوں گے، دونوں کی دو چیزیں بیان کی ہیں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. جنتی کیسے داخل ہوں گے، ان کی دو صفت، اور جہنمی کیسے داخل ہوں گے جہنم میں، اس کی دو صفت. تو فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن متقی لوگ جمع کیے جائیں گے رحمان کی طرف. یہ فیصلے کے بعد کی بات ہو رہی ہے. حساب کتاب ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا، اب جنتی جنت میں جا رہے ہیں. تو کس حال میں جائیں گے؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رحمان کی طرف متقی جمع کیے جائیں گے وفد کی شکل میں. وفد کے اندر دو باتیں ہوتی ہیں، یہ مفسرین نے لکھا ہے. وفد کے اندر کتنی باتیں ہوتی ہیں؟ دو. وفد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک تو وفد کہتے ہیں خاص مہمان کو. وفد کس کو کہتے ہیں؟ خاص مہمان کو. بادشاہوں کے جو خاص مہمان ہوتے تھے، بادشاہوں کے پاس وفد کی شکل میں ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے پاس جو بھیجتا ہے، وفد اس کو کہتے ہیں کہ خاص مہمان. تو وفد کا لفظ بتا رہا ہے کہ اب چونکہ جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص مہمان بنا کر بلائیں گے. سبحان اللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین. تو وفد کے لفظ سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہوں گے. دوسرے وفد سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وفد کہتے ہیں القادمون رکباناً، وہ لوگ جو سواری پر سوار ہو کر آتے ہیں ان کو وفد کہا جاتا ہے. جو سواری پر سوار ہو کر آتے ہیں ان کو وفد کہا جاتا ہے. جب یعنی اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جنتی متقی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو ایک تو اللہ کے خاص مہمان بن کر، اب ظاہر سی بات ہے دنیا کے بادشاہ اپنے مہمانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی تکریم کرتے ہیں، اتنا استقبال کرتے ہیں، اتنی چیزوں سے نوازتے ہیں، اتنا ان کا ضروریات کا خیال رکھتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے خاص مہمان ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ. تو ایک تو اللہ کے خاص مہمان ہوں گے، دوسرے اب یہاں سے جنت تک جائیں گے تو سوار ہو کر جائیں گے، پیدل نہیں. کیسے جائیں گے؟ سوار ہو کر. یہ وفد کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ وفد کہتے ہی ہیں اس کو جو سواری پر سوار ہو کر جائیں. تو یہ تو ہو گئے جنتی لوگوں کے جنت میں داخلے کی یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. یہ فرق ہے جنتیوں میں اور جہنمیوں میں.
کہ جنتی جب داخل ہوں گے تو اللہ کے خاص مہمان بن کر داخل ہوں گے اور دوسرے سواری پر سوار ہو کر داخل ہوں گے. اور آگے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جہنمی داخل ہوں گے جہنم میں تو ان کی دو چیزیں، دو صفتیں بیان کی ہے. نسوق، وہ جائیں گے نہیں، انہیں گھسیٹا جائے گا دھکے دے دے کر. نسوق کہتے ہیں ہانکا جائے گا، جیسے جانوروں کو کیا کرتے ہیں، بکریوں کو بھینسوں کو پیچھے سے ہانکتے ہیں، ہکالتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، مار مار کر انہیں آگے بڑھایا جاتا ہے. تو ایسے ہی جہنمیوں کو ایک تو نسوق المجرمین، ہم جہنمیوں کو ہانکیں گے، پیچھے سے فرشتے مار مار کر ان کو دھکے دے دے کر. بے عزتی ہے اس میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. تو ایک تو انہیں ہانک کر یعنی پیچھے سے مار مار کر دھکے دے کر داخل کیا جائے گا. اور دوسرے وردا کا لفظ بتا رہا ہے پیاسے، پیاس بہت لگی ہوئی ہوگی ان کو. جہنمیوں کو فیصلہ ہو جائے گا تو جب تک وہ میدان محشر میں بھی بہت پیاسے ہو جائیں گے. میدان محشر میں ہی ورد کہتے ہیں پیاسا جانا. جیسے قرآن میں ایک اور جگہ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے 20ویں پارے میں کہ وہ مدین کے کنویں کے پاس آئے. ورد کا معنی پیاسے آنا، پیاسے تھے اس لیے اس کنویں کے پاس آئے. تو یہاں بھی وردہ سے وردا کا لفظ ہے کہ ہم جہنمیوں کو ہانکیں گے وردن، پیاسے، بہت سخت پیاس لگی ہوئی ہوگی. اس کو حدیث میں متفق علیہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، اس میں یہ پیاس کا لفظ ہے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا. اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا، جو جس بت کی عبادت کرتا تھا، جس مورتی کی کرتا تھا، کسی شخص کی کرتا تھا، کسی بزرگ کی کرتا تھا، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اپنے معبود کے ساتھ ہو جائے گا. تو دنیا میں جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہیں، جو جس کی عبادت کرتے ہیں دنیا میں، جس کو انہوں نے خدا سمجھا ہے، جس کو انہوں نے معبود مانا ہے، تو وہ سارے اپنے اپنے خداؤں، اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ ہو جائیں گے اور ان سب کو جہنم میں گرا دیا جائے گا. وہ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ جہنم میں گر جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس بچ جائیں گے اب صرف ایمان والے. ایمان والوں میں اچھے برے سب بچ جائیں گے، جو نیک ہوئے ہیں ایمان والوں میں، لیکن توحید اللہ کو ایک ماننے والے، تو ان میں نیک بھی اور برے بھی وہ سب بچ جائیں گے. کافر جتنے ہیں، مشرک جتنے ہیں، سب جہنم میں گر جائیں گے، صرف ایمان والے رہ جائیں گے. اور ایمان والوں کے ساتھ کچھ اہل کتاب، کچھ یہودی اور عیسائیوں کے بچے کھچے لوگ، مشرکین کافرین سب گر جائیں گے، لیکن ایمان والے بچ جائیں گے، اچھے اور برے، اور یہودی اور عیسائیوں کے کچھ لوگ. خبرت اہل الکتاب، پھر اللہ تعالیٰ یہودیوں کو بلائیں گے، یہودیوں کو بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی. یہودی آئیں گے، یہودیوں سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے، تم دنیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے عزیر ابن اللہ کی، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے عزیر کی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبتم، تم نے جھوٹ کہا، عزیر اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تم نے یہ بات جھوٹ کہی ہے. اچھا آپ کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کیا چاہیے، تمہیں کیا خواہش ہے؟ تو کہیں گے عطشنا ربنا فاسقنا، اے اللہ ہم بہت پیاسے ہو گئے، ہمیں پانی پلا دیں. دیکھیے یہ جہنمی لوگ جو ہیں، وہ جہنمیوں کے لیے قرآن میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو انہیں ہانکا جائے گا، ڈھکیلا جائے گا، اور دوسرے پیاسا جہنم میں داخل کیا جائے گا. اس کو ثابت کیا جا رہا ہے حدیث سے. تو وہ کہیں گے عطشنا ربنا فاسقنا، اے اللہ، اے ہمارے رب ہم پیاسے ہو گئے، لہٰذا ہمیں پانی پلا دیجیے. تو اللہ تعالیٰ فیشار الیہم، ان کو اشارہ کیا جائے گا، الا تریدون، سامنے ایسا بتایا جائے گا جیسے پانی ہے، ان کو ایسے دکھایا جائے گا سامنے جیسے پانی ہے. ان سے کہا جائے گا اشارہ کر کے کہ وہ پانی دیکھ رہے ہو؟ وہ سب کہیں گے ہاں پانی دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. تو وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے، وہ پانی نہیں ہوگا، وہ جہنم ہوگی، وہ اس میں گر جائیں گے. اللہ کی پناہ، وہ پانی نہیں ہوگا. دیکھو دھوکہ دیا جائے گا ان کو، کیونکہ دنیا میں بھی ان کو جو ہے وہ نفس کے دھوکے میں آئے، شیطان کے دھوکے میں آئے.
دنیا میں جو کافر ہیں، جو گنہگار ہیں، وہ نفس اور شیطان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ نفس اور شیطان بری چیزوں کو، گناہوں کو ان کے سامنے سجا کر پیش کرتے ہیں، تو وہ نفس اور شیطان کے دھوکے میں آتے ہیں، اس لیے ان کو بدلہ بھی ویسے ہی دیا جائے گا۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، الجزاء من جنس العمل، جیسے عمل کیے جاتے ہیں ویسے ہی بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو دنیا میں بھی دھوکہ کھایا انہوں نے نفس اور شیطان سے، اس لیے وہاں بھی ان کو دھوکہ دیا جائے گا۔ دیکھو وہ پانی ہے، وہ کہیں گے ہاں پانی تو نظر آ رہا ہے، بھاگتے ہوئے جائیں گے اور وہ جہنم میں گر جائیں گے۔ پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا، عیسائیوں سے پوچھا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے مسیح عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں بہت پیاس لگی ہے، اللہ ہمیں پانی پلا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کہیں گے دیکھو وہ پانی نظر آ رہا ہے، تو وہ پانی دیکھیں گے اور دوڑتے ہوئے جائیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ تو خیر، جنتیوں اور جہنمیوں کا فرق سمجھ میں آ گیا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے داخل ہونے میں فرق ہے کہ ان کو خاص مہمان بنا کر، اللہ تعالیٰ کا مہمان، اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا مہمان بولے تو پھر ان کے کپڑے بھی ویسے کر دیے جائیں گے، ان کو ویسے ہی سجا دیا جائے گا، ویسے ہی تحفے پیش کیے جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے پھر جام کوثر بھی پلایا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر ان کو سواری پر سوار کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، آل اولاد کو، سب کو ان میں شامل فرمائے، آمین۔ اور جہنمی لوگوں کو ایک تو ہانک کر، پیچھے سے ڈھکیل کر، ذلیل کر کے نسوق، اور دوسرے پیاسا کر کے انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ جنت اور جہنم میں داخل ہونے والوں میں دو فرق ہو گئے۔